مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر بھی وہ واپس نہیں مڑے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھے، ایک شخص سہیری بن خیر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا۔ اس نے اعلان کیا، اے امام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنے آخری الفاظ اس سے بولے، اے میری بیوی، میں واپس نہیں آؤں گا، میں مرنے جا رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گیا۔ شاید اس لمحہ اور غمگین سفر میں یہ ایک وہ لمحہ تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ لائی۔ عبید اللہ ابن زید کے لشکر میں ایک کمانڈر تھا، حر بن یزید۔ یزید نے عبید اللہ ابن زید کو نیا حکمران بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، انہیں اس جگہ روک دو جہاں پانی ہونا سبزہ۔ وہ جگہ تھی کربلا۔ حر ابن یزید نے یزید کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اس کا دل شک و شبہات سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صلاح دی، واپس جاؤ جب تک دیر نہ ہو جائے۔ لیکن دوسروں کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اور اس طرح سپاہیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو کربلا میں کئی دن تک پیاسا چھوڑ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ صرف 2 یا 3 سال کا تھا۔ وہ کئی دنوں سے پیاس کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھے۔ اپنے والد کے باہوں میں وہ اس سے لپٹ گئے، شاید امید میں کہ شاید ان کے والد کے پاس پانی ہو۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شاید اس معصوم بچے کی معصومیت دیکھ کر کوئی رحم کرے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور گزارش کی، اے کوفیو، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کئی دنوں سے پیاسا ہے۔ لیکن تبھی اسد قبیلے کے ایک ظالم سپاہی نے ایک تیر چھوڑا اور اس بچے کے گردن پر لگا۔ 2 سال کا معصوم عبداللہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ ایک بچہ جو صرف پانی مانگ رہا تھا، اس کی گردن پر تیر مارا گیا۔ عبداللہ کا چھوٹا سا جسم ان کے والد کے ہاتھوں میں ڈھیلا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے بیٹے کے خون سے رنگے ہوئے۔ طبری کے مطابق جب حر ابن یزید نے یہ واقعہ دیکھا، اس کے شک و شبہات اور بڑھ گیا۔ یہ وہ نہیں جو ہمیں بتایا گیا تھا، اس نے کہا۔ اس کے آس پاس کئی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اس کے گھوڑے کے لگام پر کانپ رہے تھے۔ اس سپاہیوں نے پوچھا، کمانڈر، آپ کیوں کانپ رہے ہو؟ حر ابن یزید نے جواب دیا، مجھے ایسا لگا ہے جیسے یہ گھوڑا مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، لیکن اگر میں ان کے ساتھ شامل ہوا اور شہید ہوا تو جنت میں جاؤں گا۔ وہ اور برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیزی سے بھگایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس نے اپنا سر جھکایا اور کہا، اے امام، میں نے آپ کا راستہ روک کر اپنے ہاتھ گندے کیے، میں آپ کے خلاف زبان سے بات کی، میں آپ اور آپ کے خاندان کو پانی سے محروم کیا، لیکن اس کے پاس کچھ اقرار کرنا تھا۔ میں سچ میں مانتا تھا کہ عبید اللہ ابن زید آپ کو جانے دے گا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ زمین پر گر گیا، خود کو نیچا کر کے اور پہنچا،
میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیا میرے جیسے آدمی کے لیے کوئی رحم ہے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ایک توبہ کرنے والے کو ٹھکرائے گا؟ انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر حر ابن یزید اپنی پرانی فوج کی طرف مڑا اور چیخا، اے کوفیو، تمہاری مائیں تم پر روئے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپنے شہر بلایا، اور جب وہ آئے تم نے انہیں چھوڑ دیا، اور اب تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے پانی روک دیا، تمہارا حساب سخت ہوگا۔ پھر حر ابن یزید اور اس کے 30 سپاہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ چھوٹے عبداللہ شہید ہو گئے۔ حر ابن یزید نے بغاوت کی اور شہید ہو گئے۔ کوفیوں کی غداری اب پوری طرح ظاہر ہو چکی تھی۔ اب کربلا کے سنجیدگی سے صرف کچھ گھنٹے بچے تھے۔ ایک نیا کمانڈر چنا گیا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فوج کی قیادت کرے گا۔ عمر ابن سعد۔ وہ کون تھا؟ سعد ابن وقاص کا بیٹا، جو اس 10 صحابیوں میں سے ایک تھا جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ یزید نے اسے کیوں چنا؟ کیونکہ ایک جنتی صحابی کے بیٹے ایک فوج کی قیادت کرنے اس کے مقصد کو جائز دکھائے گا۔ لیکن عمر ابن سعد کی زیادہ تر فوج کا حصہ کوفیوں کا تھا، وہی لوگ جن نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی تھی۔ پھر یزید کا حکم آیا، جاؤ 4000 سپاہی لے کر کربلا جاؤ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو۔ حرص میں ڈوبے ہوئے، دماغ میں سدت پیدا کرنے والے، ظلم میں حد نہ رکھنے والے، اور اس طرح عمر بن سعد 4000 آدمیوں کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے صرف 72 ساتھیوں کو پایا۔ اس نے انہیں پوری طرح گھیر لیا اور دنوں تک پانی سے محروم رکھا۔ عاشورہ کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی، اپنے ساتھیوں کے سامنے آخری بار کھڑے ہوئے۔ لیکن جو سچ میں حیران کن تھا وہ یہ کہ وہی لوگ جو انہیں قتل کرنے والے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ کیسی ذہنیت ہے؟ وہ اسی شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جس کا قتل کرنے والے تھے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کپڑے پہنے جیسے وہ دلہا تیار ہو رہا ہے اپنی آخری قربانی کے لیے۔ جب وہ سورہ ال عمران کی آیت پڑھ رہے تھے، عمر ابن سعد نے حملے کا حکم دیا۔ کوفیوں کے 4000 سپاہیوں کی فوج نے 72 آدمیوں کے خلاف تیر کی بارش شروع کری۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوئے، یہاں تک کہ آخری میں صرف ایک شخص بچا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آخری میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب چیخ اٹھی، اے اللہ، یہ کیسا فوج ہے جہاں سپاہی بھی حسین ہے اور کمانڈر بھی حسین ہے۔ ان کا کیا مطلب تھا؟ کوئی نہیں بچا تھا سوائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس دن اہل بیت کے صرف 2 افراد بچے تھے سوائے عورتوں کے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا زین العابدین۔ زین العابدین اتنا بیمار تھے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ خیمے میں اندر رہے، لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ تقدیر نے اسے بیمار رکھا تاکہ وہ کربلا سے زندہ بچ جائے۔
اس طرح اہل بیت کی نسل زین العابدین کے ذریعے جاری ہوئی۔ جنگ کے درمیان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے خیمے میں داخل ہوئے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو آخری بار دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی چھوٹی بیٹی سکینہ اور رقیہ نے اپنے والد کو خون سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ وہ دوڑ کر ان کے پاس آئی، انہیں گلے لگایا اور چوما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے اہل بیت کی بیٹیوں، آج رونے کا دن نہیں ہے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ اگر ہم صبر کریں تو ہمیں اپنا اجر ملے گا۔ مت رو اور دشمنوں کو خوشی مت منانے دو۔ پھر وہ میدان جنگ میں واپس گئے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک عورت تھی، اللہ سے گہری محبت رکھنے والی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ جوان عمر میں وفات پا گئی، لیکن انہوں نے اپنا نام، اپنی دعائیں اور اپنی عزت نسلوں کے لیے چھوڑ دی۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک مخالفت تھی، اور اس دن پوری دنیا نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ کربلا کے بعد بھی سکینہ کی زندگی معجزوں سے بھری تھی۔ جب وہ یروشلم کے علاقے میں رہ رہی تھی، ایک یہودی خاندان اپنے مفلوس بچے کو اس کے پاس لائے۔ انہوں نے بچے کو ان کی ذمہ داری میں دیا، لیکن جب سکینہ اس بچے کے خیال رکھ رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے عبادت میں پیچھے رہ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی عبادت میں پیچھے رہ رہی ہوں، میری مدد کر۔ اور اسی وقت مفلوس بچہ کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوڑنے لگا۔ یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی طاقت۔ وہ صرف کربلا کی گواہ نہیں تھی، وہ اپنے حق میں ولی تھی۔ جنگ جاری رہی۔ حر ابن یزید، جو پہلے یزید کے فوج میں تھا لیکن بعد میں سچ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا، اکیلے ایک فوج کی طرح لڑا۔ اس کی طاقت دیکھ کر شمر ابن دل جواشی نے اپنے سپاہیوں کو چیخ کر کہا، حر کو گھیر دو، حر کو گھیر دو۔ تم کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم حر کو نہ مار دو۔ لیکن حر کو گرانا آسان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اس سے نہیں جیت سکتے، دشمن سپاہیوں نے بزدلی کی۔ انہوں نے اس کے گھوڑے کے پیر کاٹ دیے، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ جب وہ بے بس ہو گیا، شمر کے آدمیوں نے اسے شدید تکلیف دے کر شہید کر دیا۔ کربلا میں اہل بیت کا پہلا شہید علی الاصغر تھا۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ ایک شخص مرا ابن مفلس نے دل دہلانے والا الفاظ کہا، اگر میں تجھے قتل نہ کیا اور تیرے والد کو اس کی خبر نہ دی تو عربوں کی لعنت مجھ پر ہو۔ اور اس طرح اہل بیت کا جوان پھول میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ آخری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ ایک شخص مالک بن بشر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ ان کی ٹوپی پھٹ گئی اور ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ پھر بھی اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں مارے۔ وہ اتنے پیاسے تھے کہ انہوں نے فرات سے ایک قطرہ پانی مانگا۔ ایک سپاہی نے طنز کیا اور گندا گرم پانی ایک پیالے میں لایا، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے لگے، ایک بے رحم تیر انداز حسین ابن حمیر نے ایک تیر چھوڑا۔ تیر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹھوڈی کو چیر دیا۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ اس دنیا میں اب پانی نہیں ملے گا، یہ آخرت میں انتظار کر رہا ہے، اور اس حالت میں بھی وہ شیر کی طرح لڑتے رہے۔
حرص سے بھرے خون کے پیاسے ظالموں نے لوٹ کے لیے جھنڈ میں حملہ کیا۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 33 بھالوں اور 34 تیروں سے حملہ کیا۔ پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانس تک مخالفت کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے آخری الفاظ کہے، اے غدارو، کیا یہ تم نہیں تھے جس نے مجھے یہاں بلایا؟ اب تم مجھ سے یزید کی وفاداری مانگتے ہو۔ اگر میں یہ کرتا تو میں یہ مدینہ میں ہی کر دیا ہوتا۔ کربلا کی زمین گواہ رہے، تم گواہ رہو، ذلت ہم سے دور ہے۔ اگر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف میرے خون سے ہی ابھر سکتا ہے تو سب تلواریں مجھے کاٹ دو، میرا جسم لے لو۔ یہ الفاظ نے شمر کو جنون میں ڈال دیا۔ اسے قتل کرو، کیوں اسے بولنے دیتے ہو؟ ایک بدترین شخص سنا بن انس نے پھر ایک بھالا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں مارا اور 61 ہجری کے 10 محرم کو 57 سال کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ ظالموں کا ایک ظالمانہ رواج تھا، وہ سر کاٹ کر اپنے فتح کی اعلان کرتے تھے، لیکن جب بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی آئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ جو بھی یہ کرتا وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہوتا، اور یہ سب جانتا تھا۔ سنا ابن عاص نے یہ ذمہ داری حولہ ابن یزید دینے کی کوشش کی، تو یہ کر، اگر تو اس کا سر کاٹ دیتا ہے تو عبید اللہ تجھے بڑے خزانوں سے نوازے گا۔ لیکن حولی بھی جھلجھلا کر آخر میں سنا ابن انس نے خود یہ گندا کام کیا۔ اس نے مبارک سر کو حولہ کو دیا اور کہا، اسے عبید اللہ کے محل لے جاؤ اور تو امیر ہو جائے گا۔ حولہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو دکھایا، کہہ کر، دیکھ میں تیرے لیے کیسا خزانہ لایا ہوں، اب ہم آرام سے جائیں گے۔ لیکن جب اس کی بیوی نے کٹا ہوا سر دیکھا، وہ چیخ اٹھی، شرم تم پر، تم نے اہل بیت کا خون اس گھر میں لایا اور اسے خزانہ کہتے ہو۔ اس نے اسی وقت اس سے طلاق لے لی۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہ انصاف کے لیے جد و جہد تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے لکھی گئی تاریخ آج بھی ہم سے بات کرتی ہے۔ ذلت ہم سے دور ہے۔ اگر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف میرے خون سے ہی ابھر سکتا ہے تو سب تلواریں مجھے کاٹ دو، میرا جسم لے لو۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اصل میں ہارنے والے ظالم تھے۔ جب حولہ کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ نہیں پایا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے محل گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش کیا۔ عبید اللہ نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ سر خود کاٹے؟ فخر سے حولہ نے کہا، ہاں، لیکن اس اجر کے بجائے جو اس نے امید کی تھی۔ عبید اللہ نے غصے سے جواب دیا، تو نے ایک گندا کام کیا، نکل جا میرے نظروں سے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبید اللہ نے سارا الزام حولہ پر ڈال دیا اور اسے محل سے نکال دیا۔ آخر میں حولہ نے سوائے ہمیشہ کے شرم کے کچھ نہیں پایا۔ اس نے سوچا کہ وہ دنیا میں کچھ سال ہنس لے گا، لیکن اس نے اپنی آخریت تباہ کر دی، بنا کبھی سچ کا سکون پایا۔ یزید اور اس کے آدمی صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے مطمئن نہیں ہوئے، وہ ان کی پوری نسل کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اب صرف اہل بیت کے کچھ افراد بچے تھے، انہیں زنجیروں میں باندھ کر قید کیا گیا، لیکن عبید اللہ ابن زید نے انہیں فوراً نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اسے عوامی غم اور غصے کا ڈر تھا۔ اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تو وہ بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اور نقصان
دیر تک ٹال دیا۔ امید کے لوگ وقت کے ساتھ بھول جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، لیکن تاریخ نے کربلا کو کبھی نہیں بھولا۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک سبق تھا۔ کربلا جنگ نہیں تھی، یہ مخالفت تھی۔ کربلا ہار نہیں تھی، یہ فتح تھی۔ آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، کیا ہم یزید کا مقابلہ کریں گے؟ کیا ہم اس کی سوچ کو اپنے عمل میں لے کر چلیں گے، یا ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر چلیں گے؟ کیونکہ کربلا ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ ہمیشہ ظالم ہوں گے، لیکن ہمیشہ وہ بھی ہوں گے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کھڑے ہوں گے۔ اگر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف میرے خون سے ہی ابھر سکتا ہے تو سارے تلواریں مجھے کاٹ دو، میرا جسم لے لو۔ یہی صدا آخری تھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی نظر میں امام زین العابدین کی خاموشی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کے برعکس لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وقت کے حالات کو سمجھا اور یہ راستہ چنا تاکہ اہل بیت کا اور خون نہ بہے۔ ان کی خاموشی خوف کی وجہ سے نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ ان کی جد و جہد تلوار سے نہیں، صبر اور دعا سے تھی۔ اگر انہوں نے فوراً بغاوت کے لیے آواز اٹھائی ہوتی تو اہل بیت کی نسل شاید پوری طرح ختم ہو جاتی، لیکن ان کے صبر کی وجہ سے اہل بیت کا وارث جاری رہا۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے؟ ہاں، آج ہزاروں لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ ان کی جد و جہد حق کے لیے ہمیشہ کی لڑائی کی طور پر درج ہے۔ ان کی قربانی کبھی نہیں بھولی جائے گی، نہ قیامت تک۔ کربلا صرف یاد کرنے کے بارے میں نہیں ہے، کربلا ایک طرف چننے کے بارے میں ہے۔ ہر شخص کو اپنی کربلا کا سامنا کرنا ہوگا، ہر ایک کا اپنا امتحان ہوگا۔ کیا ہم ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ؟ کیا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اصل سوال یہ نہیں کہ گزرے وقت میں کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ اس لمحے سے آگے ہم کیسے جئیں گے۔ کربلا آپ کے لیے کیا مطلب رکھتا ہے؟ اپنے خیالات کامنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔